ویسے ہی محبت بڑھ جائے گی، ہماری طبیعتیں کھلی ہو جائیں، اپنے گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ اگر اپنی بیٹی بیٹی ہوتی ہے تو بہو بھی تو بیٹی ہوتی ہے، بس اور کچھ نہ کریں، جو اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں وہ اپنی بہو کے لیے سوچیں۔ اور یہ داماد صاحب یہ سسرال جا کے جو ناز نخرے دکھاتے ہیں، اگر یہ سیانے بن جائیں تو ان کا بہنوئی بھی جب آئے گا تو وہ بھی سمجھدار ہو جائے گا، وہ بھی سیانہ ہو جائے گا۔ ہم نا لوگوں پہ بوجھ بنتے ہیں، بوڑھا سسر منتیں کرتا پھرتا ہے شادی میں کہ پچھلے جوائی بگڑ گئے تھے کی بننا ہے، منت کرتا پھرتا ہے۔ یہ سنجیدہ قومیں یہ کام نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی عزت نہ مانگ کے لینی چاہیے نہ چھین کے لینی چاہیے، کام اس طرح کے کرنے چاہیے کہ عزت کرنے کو دل کرے، کام اس طرح کے کریں، اپنی طبیعت میں شدت نہ لائیں، لوگوں پہ بوجھ نہ ڈالیں، تکلیف نہ دیں، اذیت نہ دیں، اور کوشش کریں کہ سوچ ستھری رہے، بڑی رہے۔ آپ کی سوچیں اعلیٰ ہوگی نا، امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے بندوں میں بانٹنے کا ارادہ کر، اللہ تجھے اسی حساب سے رزق عطا کر دے گا۔ تیرا ارادہ اگر چھیننے کا ہے تو چھینے گا، تیرا ارادہ اگر مانگنے کا ہے تو ساری زندگی مانگے گا۔ تو بانٹنے کا پروگرام بنا۔ رب حضور فرماتے ہیں اللہ بندے کے گمان کے قریب ہے، جس طرح کی سوچ بندہ بناتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر دیتا ہے۔ ساری گفتگو کا نچوڑ آج کی اس نشست کا ہمارا یہ ہے، ہم نے منفی نہیں سوچنا، نیگٹیو نہیں جانا۔ بالخصوص نئی نسل اچھی طرح سمجھ لے، یہ ہمارے گاؤں جو ہیں یہ شہروں سے بڑے ہیں، یہ شاندار ہیں، جتنے شہر آباد ہیں یہ گاؤں والوں نے بسائے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، پھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کسی بھی بڑے آدمی کو دیکھو گے تو کسی چھوٹے سے گاؤں کا نکلے گا، بڑے آدمی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جگہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ سوچ کا ہوتا ہے۔ اگر سوچ بڑی ہے تو پھر جگہ بھی بڑی ہے۔ میں اپنے استاد جی سے کہا، بزرگوں سے، کہ جس مسجد میں آپ میری ڈیوٹی لگا رہے ہیں وہ تو مسجد چھوٹی ہے، تو مجھے فرمانے لگے چلے آپ، مسجد نہیں چھوٹی ہوتی، بندہ ہی چھوٹا ہوتا ہے، اور مسجد نہیں بڑی ہوتی، بندہ ہی مرکزی ہوتا ہے۔ تو آپ کام کریں گے جہاں بیٹھ کے بھی، جتنے پرانے بزرگوں نے مدرسے بنائے، خانقاہیں بنائیں، جنگلوں میں بنا دی، انہوں نے بنا دی تھی، رب کریم نے بندے بھیج دیے۔ تو سوچ بہت اچھی رکھیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں جی جمعے بھی 3 منٹ تقریر کروں گا، میں انہی کو تقریر والا مولوی ہوں۔ چلے ایک بات میں اور کر دیتا ہوں جی، ایک بات اور کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے ایک بات کی نا کہ لوگ بھول جاتے ہیں، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ قرآن مجید نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ آج لوگوں کے بارے میں برا سوچتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ ٹائم ایسا گزرا ہے کہ اسے بھی کوئی جانتا پہچانتا، لم یکن شیئا مذکورا، خود بھی کوئی شے نہیں۔ آج جو کہتے ہیں نا فلانا کیا ہے فلانا کیا، یہ خود بھی کوئی شے نہیں تھی۔ ایک رات ہمیں روٹی نہ کھانے کو دی جائے 24 گھنٹوں تو ہم چل نہیں سکتے، ایک رات سونے کو نہ دیا جائے تو اگلے دن ہم اپنی ٹانگوں پہ کھڑے، اتنی سی حیثیت ہے۔ لیکن آپ کبھی باتیں سنیں تو لمبے چوڑے دعوے، بڑی کہانیاں، بڑی سٹوریاں، میں یہ کر، اپنی حیثیت کو ساری زندگی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جس حیثیت میں رکھا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ تکبر اللہ کی شان ہے، اس لیے کہ رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، عاجزی ہوتی ہے اپنے سے بڑے کے سامنے، تو مالک سے بڑا، اس لیے وہ کیا ہے، اللہ اکبر، وہ بڑا ہے، باقی سارے چھوٹے ہیں۔ حضور کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اپنے اندر جب آپ یہ ذہن بنا لیتے ہیں نا کہ میں عاجزی میں رہنا ہے، انکساری میں رہنا ہے، پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، پھر آپ مشکل سے بچتے ہیں۔ مجھے بات یاد آ گئی محمود غزنوی کی، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے لوگوں کو، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اور حسد ہوتا پتہ کیا ہے؟ حسد ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پہ اعتراض، یا اللہ اسے دیا مجھے دینا چاہیے تھا۔ یہ بنیادی طور پہ رب کی تقسیم پر اعتراض ہے حسد۔ کچھ لوگ حسد کرنے لگے، محمود کو بڑا پیارا لگتا تھا غلام اپنا یاز، حسد کرنے لگ گئے، اتنا پیار کیوں ہے، ہو جاتا ہے۔ ایک دن لوگوں نے شکایت کی، جب آپ کسی کی غلطی ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو غلطی مل جاتی ہے، کیونکہ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں۔
انہوں نے کہا بادشاہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہے، پر یہ عصر کی نماز کے بعد کہاں جاتا ہے یاز پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہ ہر روز عصر کے بعد غائب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ محمود سوچ میں پڑ گیا، یار آج تک یہ تو بتایا ہی نہیں عصر کے بعد کہاں جاتا ہے۔ حد ہو گئی ہے، اتنے سال اتنا پیار، اور میں نے بھی کبھی غور نہیں کیا۔ اب ہائی لائٹ کرنے والوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا کہاں جاتا ہے۔ محمود کو بڑا ہی غصہ آیا، اس نے آج تک نہیں بتایا۔ خیر عصر کے بعد ایاز نکلا تو محمود بھی گھوڑے پہ پیچھے پیچھے، آج پتہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا رستہ طے کیا، ایک کچی آبادی آئی، اس میں ایک مکان۔ ایاز کے پاس تالے کی چابی تھی، دروازہ کھولا، ایاز اندر چلے گئے۔ جب بندہ غصے میں آتا ہے تو دروازہ بھی ذرا زور سے ہی بجاتا ہے، تو محمود نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، زور زور سے۔ ایاز نے پریشان ہو کے دروازہ کھولا، وہ شکایتیں کرنے والے بھی ساتھ، کچھ فوجی بھی ساتھ۔ پیچھے ہٹو، اندر کیا ہے؟ اندر دیکھا تو ایک ٹوٹی چٹائی۔ لوگوں نے تو کہا تو نا خزانے جمع کر رہا ہے، یہ آپ سے چیزیں لے کے جاتا ہے، وہاں خزانے جمع کرتا ہے، یا آپ کے خلاف بغاوت کرے گا۔ بڑی شکایتیں لگائی۔ اندر ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی، ایک پرانا کرتا، ایک تامت، ایک صافہ، پگڑی، ایک چھڑی، ایک چھوٹا سا بیگ بستہ ٹوٹا ہوا، وہ ساری چیزیں پڑی ہیں۔ ایاز بیٹھا، اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں آتے ہو روز، بتایا کیوں نہیں؟ تو ایاز رو پڑا، کہنے لگا یہ جو آپ غصہ کر رہے ہیں نا، اسی وجہ سے میں روز یہاں آتا ہوں، یہ جو آج دن آیا ہے نا، آج اس وجہ سے آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا بادشاہ جس دن میں تیرے پاس آیا تھا نا، میں نے یہ کرتا پہنا ہوا تھا، یہ تامت تھی، یہ میرا لباس تھا، پھر تو مہربان ہو گیا، تو نے بڑا دیا، لیکن تو بادشاہ ہے نا، کسی وقت بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ میرے پاس محل میں بہت عالی شان کمرہ ہے، بڑے کپڑے ہیں، بڑے نوکر چاکر ہیں، پر میں روز عصر کے بعد آ کے اپنا لباس دے کے اپنی اوقات یاد کر کے جاتا ہوں۔ اگر دوبارہ کہیں یہاں آنا پڑ جائے تو مجھے تکلیف نہ ہو، میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں، میں باہر ہونے کی کوشش بالکل نہیں کرتا۔ جب آپ اپنی حیثیت کو اچھی طرح دیکھتے ہیں تو پھر سوچ صحیح رہتی ہے، پھر انسان کوئی گڑبڑ نہیں کرتا۔ لیکن اگر بندہ بھول جائے تو پھر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کو بھی تھوڑا سا نا وہ معاف کرے، موقع دے۔ چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، اصل پریت جنہ دے۔ اپنی حیثیت میں رہیں، پھر آپ کی سوچیں مضبوط رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ محفل آگے چلے گی، دعا ہوگی۔